زکوٰۃ ورسز انکم ٹیکس. یہ سوال ایک نارملی پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہی تو ہے، تو پھر ہم علیحدہ سے انکم ٹیکس کیوں دیں؟ یا ایک یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں تو انکم ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، زکوٰۃ از انف. تو آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کا پرپز ہے کہ زکوٰۃ اور انکم ٹیکس کا ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں بیسک فرق کیا ہے. انکم ٹیکس آج کی دنیا میں ایک کمپلسری کنٹریبیوشن ہے جو کہ اسٹیٹ کے ریونیو میں کیا جاتا ہے، اور اس کا بیسک سورس یا تو لوگوں کی انکم یعنی کہ سیلری ہوتی ہے یا بزنس کے پروفٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انکم ٹیکس میں بیسیکلی یہی دو چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ورکرز کی انکم اور بزنس کے پروفٹ. یہ انکم ٹیکس انڈیویجول کی انکم کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے اور بزنس کی انکم پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ کسی بھی ملک کی نارملی جو وہاں کا قانون بنانے کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس کے ریٹس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس انکم کے اوپر کس ریٹ سے ٹیکس اپلائی کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میری ایک سال میں 10 لاکھ روپے انکم ہے تو مجھے 10 لاکھ روپے انکم پہ ٹیکس دینا ہوگا. دس از انکم ٹیکس. اس کے بعد جب یہ پیسے سارے گورنمنٹ کے پاس کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اپنی پرائیورٹیز کے مطابق اس انکم ٹیکس کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. اس میں ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، اس میں کاسٹ آف رننگ گورنمنٹ پہ استعمال کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو بیسک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ لوگوں کی اینڈ بزنس کی انکم کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں زکوٰۃ از اے ٹائپ آف کمپلسری چیریٹی فار آل مسلمس. ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ایک خاص اماؤنٹ چیریٹیبل پرپس کے لیے دے گا اگر اس کے پاس ایک خاص لیول کی ویلتھ موجود ہے، اور اس لیول آف ویلتھ کو ہم نصاب کہتے ہیں کہ اتنا اگر آپ کے پاس ویلتھ موجود ہے پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیریٹی کمپلسری چیریٹی دیں گے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر کہ اس کو اسلام کا 3rd پلر کا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور زکوٰۃ نہیں دینے پہ خلفائے راشدین نے جنگیں تک لڑی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ زکوٰۃ دینے کو آمادہ نہیں تھے. انکم ٹیکس لوگوں کی انکم پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہے لوگوں کی ویلتھ کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری اس سال کوئی انکم نہیں ہے، میری جاب نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس دولت موجود ہے تو مجھے اس دولت کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. اور وہ زکوٰۃ کا جو ریٹ ڈیفائن ہوا ہے وہ 1/4 یعنی کہ 2.5% ہوا ہے. اور دوسری بات ہے یہ جو میں نے ویلتھ کے اوپر جو زکوٰۃ دینی ہے یہ ویلتھ کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر دینی ہے. یعنی کہ اگر میرے پاس آج 10 تولے سونا ہے جو کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے 10,000 روپے تولہ کے حساب سے خریدا تھا، لیکن آج اگر اس کی قیمت 1 لاکھ روپے تولہ ہے تو میں نے پھر 1 لاکھ روپے کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. تو ایک تو زکوٰۃ ویلتھ کے اوپر ہے، دوسرا زکوٰۃ ویلتھ کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، 2.5% کے حساب سے. اور اس کے بعد قرآن نے ہمیں آلریڈی بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ 8 اسپیسیفک ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے. اور ان 8 ایریاز کا جو ذکر ہے وہ قرآن کی سورہ توبہ میں بڑے کلیئر الفاظ میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ indeed charitable offerings are only to be given to poor and indigent and to those who work on administering it، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب سنبھالتے ہیں، and to those whose hearts are to be reconciled and to free those in bondage، اور وہ جو قید میں ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے، and to debt ridden، اور وہ جن کے اوپر قرض ہے، and for the cause of God، اور اللہ کی راہ میں، and to the wayfarer، یعنی کہ جو لوگ سفر میں ہیں. This is an obligation from God. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ obligation ہے God کی طرف سے کہ آپ نے ضرور کرنا ہے. And God is all knowing, all wise، اور God سب کچھ جانتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب سے بڑا حکمت والا ہے. سورہ توبہ کی
16th آیت. تو اگر ہم اسی آیت سے نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے لو انکم انڈیجنٹ جو پور لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو زکوٰۃ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو زکوٰۃ کا حساب کتاب سنبھالتے ہیں، ان کی سیلری بھی اسی میں سے جائے گی. اس کے بعد وہ لوگ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور مسلم کمیونٹی کو ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کے لیے زکوٰۃ ہے. اس کے بعد اگر غلام چھڑانے کے لیے زکوٰۃ ہے جو کہ کسی قسم کے بانڈیج میں ہو. اگر کوئی ڈیٹ ریڈن ہو جس پہ قرض ہو، اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان دا کاز آف گاڈ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکے گی. اینڈ دا وے فیرر، وہ جو مسافر ہے اور اس کو مسافر میں سفر میں ریسورسز کی ضرورت ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سو دس از دا بیسک ڈفرینس بٹوین انکم ٹیکس اینڈ زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے مقاصد ڈیفائنڈ ہیں، ٹیکس کے مقاصد گورنمنٹ ڈیفائن کرتی ہے. ٹیکس کے اوپر جو ریٹ ہے وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور انکم ٹیکس آپ کی سال کی انکم پہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں زکوٰۃ آپ کی ویلتھ پہ اپلائی ہوتی ہے، اور ویلتھ کی بھی مارکیٹ ویلیو پہ اپلائی ہوتی ہے. ہم جتنا ٹیکس پڑھتے ہیں، جتنی اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، نارملی ہم ایسٹ کو کاسٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ایسٹ جس کاسٹ پہ ریکارڈ کیا گیا، ہسٹوریکل کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے کیس میں ہمیں اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ کو اپلائی کرنا ہے. سو دیز آر دا ٹو بیسک ڈفرینسز جو کہ انکم ٹیکس اور زکوٰۃ میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تھینک یو.